بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی۔ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان جو واقعہ پیش آیا ایک قتل کا۔ اب اس صورت کے اندر توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے، کل قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، اس زندگی کے بارے میں مسلمان کو عقیدہ سکھایا جا رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ توحید کا، رسالت کا اور قیامت کے دن جی اٹھنے کے بارے کے اندر عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مسئلہ بہت زیادہ چل پڑتا ہے رمضان میں، جسے افطاری کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اب یوں ہوتا ہے کسی مسجد میں قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے تو لوگ فرض واجب سمجھ کر مسجد کے ختم کے لیے مسجد میں افطاری کرتے ہیں، حالانکہ ختم پڑھنا اور سننا ایک ثواب کا کام ہے، اور اس کے ساتھ کھانے پینے کو لازم کرنا یہ ایک رواج ہے جسے ہم نے ثواب کا ذریعہ بنا لیا۔ اب یوں ہوتا ہے جس مسجد میں قرآن کریم کا ختم ہوتا ہے وہاں مسجد والے مسجد میں کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ جس دن مسجد میں ختم ہو تو اور نہ ہو، کم از کم یہ ہوتا ہے کہ مسجد کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ایک تو مسجد میں کھانے کی وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے کہ اب وہاں پر اتنا شور و غوغا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسجد ہے یا حجرہ ہے، یہاں یہ دعوت لگی ہوئی ہے۔ تو ایک مسلمان کو سوچ دی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کا ختم پڑھنا اور سننا ثواب کا باعث ہے، لیکن اس قسم کی چیزوں کو خاص کر دینا یہ ثواب نہیں بنتا۔ حدیث مبارکہ میں جہاں جہاں بھی آتا ہے تو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول افطاری کرانا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہ ہو۔ اس افطاری کو ہم نے مسجد میں اٹھا کر لا کر رکھ دیا۔ اب یہاں جب ہم ختم کے موقع پر یہ کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ پڑ جاتا ہے یہ ختم کے ساتھ خاص ہے، اب ختم ہوگا تو افطاری ہوگی۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ دعوت کے بغیر لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں یا جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بغیر دعوت کے کھانے کے لیے جاتا ہے، جب وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے تو چور کی طرح ہوتا ہے، جب کھا کر نکل رہا ہوتا ہے تو ڈاکو کی طرح ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کوشش کریں، ہم جیسے رمضان کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح مسجد کو عبادات کے لیے خاص کر لیں، مسجد کو کھانے پینے جیسی برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اب اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ ختم ہوگا تو ہم افطاری کریں گے، بعض مسجدوں میں یہ بھی ہوتا ہے مسجد کے پیسوں سے افطاری کی جاتی ہے، مسجد کے پیسوں سے کھانے پینے کی چیزیں لائی جاتی ہیں ختم کے دن، حالانکہ شریعت کے اندر مسجد کے پیسوں کو ان چیزوں کے لیے استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہی کی جائے جب یہ رمضان کا مہینہ آئے تو مسجد کو کھانے پینے سے پاک رکھا جائے۔ لوگ دلیلیں دیتے ہیں سب مکہ میں، مدینہ میں، مسجد نبوی میں، وہاں پر تو افطاری کی جاتی ہے، تو جہاں مسجد کا تقدس بحال رہے، لوگ مسجد کا احترام کرے، وہاں کا بات نہیں ہے، لیکن یہاں ہمارے پاس لوگوں کو شعور نہیں ہوتا، جیسے ہی کھانا دیکھتے ہیں
پھر مسجد کے اندر شور و غوغا شروع ہو جاتا ہے، مسجد کو گندہ کیا جاتا ہے۔ جس دن مسجد میں افطاری ہوتی ہے، سارا زور کے بعد مسجد میں بیٹھک لگی ہوتی ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، اب گپے لگا رہے ہیں، اب مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ تو کوشش ہم نے یہی کرنی ہے، اپنی مسجد میں بھی جس کے ساتھ متعلق ہونا ہے ان کو بھی اس قسم کے لوازمات سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔